زبیدہ، سائمہ، صفیہ، شمائلہ جیسی ہزاروں خواتین کی زندگیاں تو بدل گئیں، لیکن ابھی ہمیں اور بھی لاکھوں بہنوں تک پہنچنا ہے۔ خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ آپ آزاد ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، ایک ایسا دین جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کے ساتھ مل کر رکھی تھی، ایک ایسی خاتون جو صرف روحانی نہیں، معاشی طور پر بھی انتہائی مضبوط تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے کام کرنے پہ کوئی پابندی یا کوئی نیگیٹو کامنٹ کبھی نہیں دیا۔ حضرت خدیجہ واز فرسٹ بزنس وومن ان اسلام، شی ڈیلز ان لگژری گڈز، اور اس کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مداربے پہ آفر کی تھی۔ حضرت زینب بنت جہش جو ام المومنین تھی، ان کا کام تھا دباغت کا، وہ چمڑے رنگا کرتی تھیں اور اس کو سیل کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے دستکاری جو ہوتی ہے، کڑھائی یا اس طرح کی چیزیں بنایا کرتی تھیں، ان کو بھی وہ سیل کرتی تھیں۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ خواتین کی ایک امپاورمنٹ ہو، اور وہ ان ساری فیلڈز میں جب تجارت کی اجازت ہے، اور بھی کئی پیشے ہیں کہ جس میں یہ بہت آسانی سے کام کر سکتی ہیں اور بہت ہی مفید کام کر سکتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خانوادہ تو ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ لیکن پاکستان میں پرائمری ایجوکیشن سے لے کر ووٹر رجسٹریشن تک اور بینک اکاؤنٹ سے لے کر جاب اپورچونٹیز تک خواتین کا حال کچھ زیادہ اچھا نہیں۔ ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ وہ ادارہ ہے جو دینی، معاشرتی اور معاشی تینوں لحاظ سے خواتین کے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ایک پرٹیکولر این جی او ہے جو کہ اس پہ عمل کری جو ہمارا تھا لائن آف ڈائریکشن، جس پہ فرسٹ وومن بینک کام کر رہا تھا۔ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹرپرینور بھی ہوں، اور اسی کیپیسٹی کے حوالے سے میں نے ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ سے منسلک ہوئی تھی۔ ایز این انٹرپرینور ان کا کام جب میں نے دیکھا، کیونکہ مجھے خود کچھ اسٹرگلس فیس ہو رہے تھے، پھر میں نے کارپوریٹ ورلڈ میں کچھ عرصہ کام کیا، وہاں جو ایچ آر ریلیٹڈ مجھے ایشوز نظر آئے، اور ان کی ایڈوکیسی جو پروگرام ہے اس میں جو میں نے ان کا کام دیکھا، اس کے بعد پھر ایک پرماننٹ لیول پہ پھر ان سے میں اٹیچ ہو کے اینڈ وی اسٹارٹڈ ورکنگ۔ کوئی کمپنی چلا رہی ہے تو کوئی نئی نسل کو آگے بڑھنا سکھا رہی ہے، کوئی ٹیلرنگ کر رہی ہے تو کوئی بیوٹی پارلر چلا رہی ہے، کسی نے دستکاری کو ذریعہ معاش بنایا تو کسی نے کوکنگ کو۔ ہنر کے ساتھ جڑنے سے یہ سہولت زیادہ آسان ہو گئی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں گھر بیٹھے ہر چیز یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کپڑا دیتے ہیں، مٹیریل سارا کچھ، مطلب کسی شاپ پہ جا رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، پھر ہم سیل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ بکے گا تب ہمیں ملے گا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں فوراً کے فوراً جو ہے نا ہماری پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ لائف میں سکون آ گیا ہے کہ اب گھر کا خرچہ جو ہے نا ہم مل جل کے چلا رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، اور ظاہر ان کی جاب بھی ختم ہو گئی۔ پھر امی کی دوست وہ یہ اس ادارے تک لے کر آ گئی، تو پھر میں یہاں پر سمجھے کہ مستقل یہاں پر کام کرتی تھی۔ پھر میں گھر میں بیٹھتی نہیں تھی، وہ بچیاں چھوٹی تھی، وہ گھر دیکھتی تھی، اور میں مستقل یہاں سے جو کام لے کے آتی تھی وہ میں گھر پہ بیٹھ کے کرتی تھی۔ بیٹا میرا 6 کلاس میں تھا، سب سے چھوٹی جو تھی 5 سال کی تھی، اور بیچ میں ایک بیٹی ماشاءاللہ۔ لیکن اب الحمدللہ آج سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، سب کو بھلے شادیاں کر دی ہیں، سب کی اپنے اپنے گھروں میں سب ٹھیک ہیں۔ یہ ہاتھ اب کسی کے آگے مانگنے کے لیے نہیں پھیلتے، یہ قدم جو کبھی غربت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اب کامیابی کی منزلوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ارشاد بھی ہیں جیسے، اور انہوں نے خود تو نہیں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن انہوں نے یہ جو ارننگز کی اس سے اپنے بیٹے کو پڑھایا آگے، اور اب ان کا بیٹا سی ایس پی آفیسر ہے۔ کتنی عورتوں کو انہوں نے سیلف ایمپلائڈ کیا ہے، سمجھیے کہ ان کو ٹریننگ پرووائڈ کی، پھر ان کو گائیڈ کیا کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو بلکہ ایک دو مجھے بتا رہی تھی ایک دو عورتیں کہ ان کی پروڈکٹس تو ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں۔ ایسے سینٹرز بنائے ہیں اسکل بیس لرننگ کے، جیسے ہمارا ایچ وی ٹی سی ہے اور ہنر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، کہ وہاں ان کی اسکل انہینس بھی ہو۔ جو محنت کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، یقین کیجیے وہ 10 سے 12 دن میں اتنا اچھا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم ان کو کرتے ہوئے کام دیکھ کر ہم انہیں کہتے ہیں بس ان کو اور دینا چاہیے۔
اب آپ لیں اور گھر بیٹھ کے کام کریں. لیکن ضروری نہیں کہ ہر عورت میں ہی اپنا کاروبار کرنے کی صلاحیت ہو. اسی لیے ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ خواتین کی ایٹ ورک اینڈ ایٹ ہوم دونوں طرح کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی کر رہا ہے. کریئر کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں, اس میں ہم خواتین کو گائیڈ کرتے ہیں. جیسے کریئر کاؤنسلنگ میں یوزلی ہمارا جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ ہے فائنل ایئر, تو ان کو ہم یوں گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سے کریئرز ہیں جو فیملی فرینڈلی ہیں اور کیسے وہ ورک لائف بیلنس اپنا مینٹین کر سکتی ہیں. کبھی سوچا ہے کہ صحرا میں گلاب کیوں نہیں کھلتے؟ جب ٹھیک آب و ہوا کے بغیر ایک پودا نہیں پنپتا تو خواتین کیسے ترقی کر سکتی ہیں؟ جاب ہو یا کاروبار ہوگا تو اسی معاشرے میں, اور جب تک معاشرے کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تب تک خواتین کے حقوق کو لے کر کوئی بڑی تبدیلی آنا بہت مشکل ہے. اسی لیے ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ مسلسل اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ گھر سے لے کر جائے ملازمت اور پھر واپس گھر تک ہر قدم پر خواتین کو ایک محفوظ اور سپورٹیو ماحول فراہم کیا جا سکے. آپ کس طرح اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بیلنس مینٹین کر سکتے ہیں. اس پہ کچھ بہت ہی اچھی ٹریننگز یہ لوگ کرواتے تھے, جس سے مجھے اور جتنے جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا. میری جتنی بھی کلیگز ہیں جو میرے ساتھ کام کرتی تھی ان کو بہت فائدہ ہوا. ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ کی مدد سے پچھلے 24 سالوں میں ہزاروں خواتین کی زندگیاں بدل چکی ہیں, لیکن ابھی بہت سا کام باقی ہے. کوئی سینٹر آف ایکسلنس ہو, کوئی مناسب جگہ, کوئی ایسا سینٹر بنا سکیں کہ جس میں خواتین آئیں, اپنی ٹریننگز لیں, اپنی ورکشاپس کریں, ریلیکس کریں, اپنی زندگی کے معاملات میں ایک کاؤنسلنگ اور مشاورت کی سہولیات ان کو حاصل ہوں, اور ایک ایسی جگہ کو ہم ڈیولپ کریں کہ جو ان سب کے لیے ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ فراہم کر سکے. جب خواتین کو ان کا صحیح مقام ملے گا تبھی تو پاکستان آگے بڑھے گا. زبیدہ, سائمہ, صفیہ, شمائلہ جیسی ہزاروں خواتین کی زندگیاں تو بدل گئیں, لیکن ابھی ہمیں اور بھی لاکھوں بہنوں تک پہنچنا ہے, جس کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ کو ہیلپ آؤٹ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یو کین اڈاپٹ ولیج اور اڈاپٹ این آرٹیزن اور اڈاپٹ پروگرام لائک ایڈوکیسی پروگرام اور ٹریننگ پروگرام اور اویئرنیس پروگرام, اس کو آپ اسپانسر کر دیں, اس میں ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں. اس میں فرام 10,000 ٹو ملینز آپ جتنے بھی سارے ڈونیٹ کریں وہ. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے سپورٹ کرنے کا کہ اگر آپ کہیں باہر رہتے ہیں تو آپ ہمارے وہاں ایمبیسیڈر بن جائیں, ہم یہاں سے آپ کو اپنے گڈس بھیجیں اور سمجھے ایکسپورٹ کریں, اور آپ وہاں پر ہمارے نمائندہ بن کے ان کو سیل کریں, اس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم دیکھو گے کہ ایک عورت اکیلی عراق کے شہر حرہ سے مکے کا سفر کرے گی اور وہاں پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی, اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا. منزل دور اور راستہ مشکل ہے, لیکن ہم اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے نبی کا وژن پورا نہ ہو جائے. پاکستان زندہ باد.